اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعرات کا مبارک دن ہے اور جمعرات شب جمعہ اور جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی آسان سا عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کے آپ کو ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے، لیکن ان فوائد میں سے چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہو، بار بار پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرتے ہو، اپنی حاجات کو پیش کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ندامت کے آنسو بہاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پہلے میں آپ کو اللہ رب العزت کے ان ناموں کے 5 فوائد بتلاتا چلوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنے سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے، لیکن یہ 5 بڑے ہی خاص فائدے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ دوستو، سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اب بہت سے لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلہ پیدا کر دے گا، اور ایسا وسیلہ پیدا کرے گا کہ آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ دوستو، اس عمل کا دوسرا فائدہ، اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لاکھوں کوششیں کی، بہت جتن کیے، لیکن آپ اس دلدل میں دنستے ہی جا رہے ہو، قرض اتارنے کے لیے قرض پہ قرض اٹھاتے جا رہے ہو، اور حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا وسیلہ پیدا کرے گا کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا اور آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ دوستو، اس عمل کا تیسرا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ آج کل کے دور میں بہت زیادہ دیکھا گیا کہ بچے اپنے والدین کے بہت زیادہ نافرمان ہو چکے ہیں، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے، لیکن اس میں بہت حد تک والدین کا اپنا قصور ہے۔ جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو اسے ڈانٹنے کی بجائے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ اس حد تک بدتمیز ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کے قابو سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ایسے والدین جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ دوستو، اس عمل کا چوتھا فائدہ، دیکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ اچھی نوکری کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کچھ لوگ پسند کی شادی کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کچھ لوگ بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ یقین جانیں کہ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس عمل کا 5واں فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ہے گھر سے پریشانیوں کو ختم کرنے کا۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں،
تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ان 5 بہت بڑے فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 1 ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ بڑی مبارک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ تو اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے تینوں نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں ناموں کو پڑھ لیں اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 1 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 فائدے تو آپ کو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان 5 فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور ہر جمعرات کے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔